الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پڑھی گئی ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض ہوں گی۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت جو پڑھی اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، ان لوگوں پر جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو وہاں تک جا سکتے ہو، ان کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ حدیث شریف پڑھی گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا، اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان۔ اس وقت چونکہ حج کا موسم چل رہا ہے اور حاجیوں کا قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہے، اور حاجی لوگ مکہ پہنچ رہے ہیں، مدینہ پہنچ رہے ہیں، حج کی ادائیگی کے لیے سفر شروع ہو چکا ہے، تو اس لیے مناسب سمجھا کہ حج سے متعلق چند باتیں عرض کر دی جائیں۔ تو معلوم ہوا قرآن کی آیت سے کہ لوگوں پر حج فرض ہے، ان لوگوں پر جو وہاں تک پہنچ سکتے ہوں، اور حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حج یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ میں ٹھکانہ دیا۔ اللہ نے پہلے حضرت ابراہیم کو ٹھکانہ دیا بیت اللہ میں، اور حکم دیا لا تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہرانا۔ نبی تو شرک نہیں کر سکتا، نبی تو ساری دنیا کو توحید کی دعوت دینے آتا ہے، پھر اللہ نبی کو حکم دے رہے میرے ساتھ شرک مت کرنا۔ نبی کے واسطے سے اللہ ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلی چیز میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ یعنی ظاہری نجاست بھی کہیں نہیں ہونی چاہیے اور باطنی نجاست بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہری نجاست کوئی گندگی پڑی ہو یا اسی طریقے کی کوئی نجاست گندگی جو ظاہر میں نظر آتی ہے، اور باطنی نجاست کفر اور شرک
اور بدعت اور وہ چیزیں جو شریعت کے خلاف ہو، تو ان تمام قسم کی آسائشوں سے، گندگیوں سے میرے اس گھر کو پاک صاف کر دو۔ سب سے پہلے فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے، کیونکہ اور دوسری عبادتیں جو ہیں وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ نماز آدمی پوری دنیا میں کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، روزہ کہیں بھی رکھ سکتا ہے، زکوٰۃ کہیں بھی دے سکتا ہے، لیکن طواف صرف بیت اللہ میں ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں طواف نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے طواف کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد قیام کرنے والے۔ معلوم ہوا کہ جب آدمی اس جگہ پر پہنچے تو زیادہ سے زیادہ قیام کرے، نمازوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پھر تذکرہ فرمایا، یعنی اس جگہ پر زیادہ سے زیادہ قیام کرنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا۔ یہ ساری کی ساری مسجدیں جو دنیا بھر میں، یہ سب بھی اللہ کا گھر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے گھر کی صفائی یہ بڑی کامیابی کی چیز ہے، انسان کے ایمان کی دلیل ہے، یہ انسان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے گھر کو صاف ستھرا کرنا، اللہ کے گھر کی صفائی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، اعزاز کا کام ہے کہ انسان اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ اعلان کر دو لوگوں میں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ فرمایا اب لوگوں کے اندر اعلان کر دو حج کا، وہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے، کوئی پیدل چل کر کے آئے گا، کوئی سواری پر سوار ہو کر کے آئے گا، دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے دور دراز علاقوں سے لوگ تمہارے پاس پہنچیں گے، تمہارا کام بس اعلان کرنے کا۔ حضرت ابراہیم نے اعلان کر دیا، صدا لگا دی، اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کو ساری دنیا تک پہنچا دیا۔ روایت میں ہے کہ جن جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہا تھا، وہ وہاں جائیں گے، حج کرنے کا اور عمرہ کرنے کا ان کو موقع ملے گا۔ یہاں تک کہ جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے تھے، ابھی روح کی شکل میں موجود تھے، انہوں نے بھی حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وہاں پہنچائے گا، ان کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم نے اعلان فرما دیا، لوگ دور دراز علاقوں سے، ساری دنیا سے وہاں جانے لگے اور حج کا فریضہ انجام دینے لگے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حج یہ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا حج کرنا بیت اللہ کا۔ تو حج یہ بھی افضل اعمال میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ حج کرتا ہے اور اس حج کے اندر کوئی گناہ نہیں کرتا، فسق اور فجور کا کوئی کام نہیں کرتا، بالکل صحیح طریقے سے اور اللہ کی فرما برداری کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنے حج کو مکمل کرتا ہے، تو فرمایا جب وہ وہاں سے لوٹ کر کے آتا ہے تو ایسا بن کر کے آتا ہے جیسا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اپنی ماں کے پیٹ سے بالکل معصوم نکلا تھا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا۔ تو جو آدمی اچھے طریقے سے حج کی ادائیگی کرتا ہے، اس کے اندر کوئی گناہ والا کام نہیں کرتا، تو وہ حج سے واپس ہو کر کے اسی طرح آتا ہے، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کفارہ بن جاتا ہے، یعنی ایک عمرے سے لے کر کے دوسرے عمرے تک اس درمیان میں جو انسان سے گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں اس عمرے کی برکت سے۔ اسی طرح ایک روایت میں فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ حج اور عمرہ کیا کرو،
کیوں؟ اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے گا، تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور تمہیں گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دے گا جس طرح بھٹی لوہے کو بالکل پاک صاف کر دیتی ہے۔ لوہے میں جو زنگ ہوتا ہے یا سونے اور چاندی کو جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو آگ سے تپ کر کے وہ بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح حج کرنے سے ہوتا ہے، عمرہ کرنے سے ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فائدے بیان فرمائے کہ تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی، اور گناہوں سے بھی پاک صاف ہو جاؤ گے۔ تو انسان سمجھتا ہے میں حج کرنے جاؤں گا، عمرہ کرنے جاؤں گا، لاکھوں روپیہ میرا خرچ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما رکھا ہے، پیارے نبی کی زبانی فرمایا کہ جو آدمی عمرہ کرنے جائے گا یا حج کرنے جائے گا، اس میں خرچ کرنے سے وہ ڈرے نہیں، اس کی وجہ سے وہ غریب نہیں ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت دیں گے، اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ تو معلوم ہوا اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں، جہاد کے راستے میں خرچ کرتے ہوں، یا دوسری چیزوں میں خرچ کرتے ہوں، یا حج اور عمرے میں خرچ کرتے ہوں، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کبھی غریب نہیں ہوتا، فقیر نہیں ہوتا، محتاج نہیں بنتا، بلکہ اللہ اس کی رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی دولت کو اور بڑھاتے ہیں، اس کے مال میں اور زیادہ اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں، خیر اور برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو انسان ڈرتا ہے خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں کہ میں محتاج بن جاؤں گا، غریب اور فقیر ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کے رزق میں اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے یہ فضائل بیان فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ حج کیا کرو، عمرہ کیا کرو، اور اس کی کوشش کیا کرو۔ انسان کو چاہیے کوشش کرنے۔ آج کل تو بہت زیادہ بھیڑ ہونے لگی ہے، جس کی وجہ سے بہت لمبا اس کے لیے پروسیس ہے، اور بہت ساری کوشش کرنی پڑتی ہے، فارم جمع کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر نام آیا، پھر اس کے بعد بہت زیادہ خرچ ہے۔ لیکن انسان کو نیت اپنی رکھنی چاہیے کہ میں اللہ کے دربار میں جاؤں گا، میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا، عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا۔ پھر اس کے لیے آدمی کوشش کرے، جس طرح کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب آدمی کی نیت سچی ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، اور دل میں پکا ارادہ ہوتا ہے، تو اللہ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک عورت کا واقعہ ہے کہ ملتان کی ایک عورت تھی، وہ دل میں پکا ارادہ کیے ہوئے تھی مجھے حج کرنے کے لیے جانا ہے، لیکن کوئی اسباب نہیں تھا۔ کپڑے سلتی تھی، کپڑے سل کر کے اس نے پیسے جمع کی، 8-10 سال میں اللہ نے اسباب پیدا فرمائے، اور وہ جا کر کے حج کر کے واپس آئی۔ اسی طرح ایک چیونٹی کا واقعہ لکھا کہ ایک چیونٹی کے دل میں خواہش کہ میں اللہ کے دربار میں جاؤں اور اس کے بیت اللہ کا طواف کروں، لیکن چیونٹی وہاں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ نے اس کے لیے سبب پیدا فرمایا کہ ایک کبوتر آیا، کوئی پرندہ، اور وہ چیونٹی اس کے پیر پر چڑھ گئی۔ وہ پرندہ اڑتے 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 بیت اللہ میں گیا، وہاں بیٹھا، وہ چیونٹی اس کے پیروں سے اتر گئی۔ بیت اللہ کا اس نے طواف کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، سجدہ کیا کہ یا اللہ، میرے پاس تو کوئی سبب نہیں تھا، لیکن تو نے میرے لیے اسباب پیدا فرما دیے، میں تیرے دربار میں آ۔ تو جب بندہ کوشش کرتا ہے اور انسان کی نیت سچی ہوتی ہے، نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک چیونٹی کی بھی آواز کو سن لیتے ہیں، اسے بھی اپنے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ تو جب آدمی کی نیت سچی ہوتی ہے تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو نیت آدمی کی صاف ستھری ہونی چاہیے، نیت سچی اور پکی ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دربار تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور نیت کے اندر اگر کھوٹ ہوتا ہے، نیت صاف ستھری نہیں ہوتی ہے، تو پھر آدمی کے پاس لاکھ دولت ہو، کبھی اس کو توفیق نہیں ہوتی اللہ کے دربار میں جائے۔ ایک آدمی کا واقعہ لکھا، امریکہ میں رہتا تھا، اس کا ایک اور بھائی پروفیسر تھا، لیکن ملحد قسم کا تھا، اسلام پر، قرآن پر، نبی پر اعتراض کرتے رہتا تھا کہ یہ اسلام میں یہ چیز غلط ہے، اور یہ نبی نے یہ کام غلط کیا، قرآن کے اندر یہ حکم ایسا ہے، تو ہمیشہ وہ اعتراض کرتا رہتا تھا۔ تو اس کے دوسرے بھائی نے اپنی ماں کے لیے عمرے کا ٹکٹ کرایا، تو ساتھ میں کوئی جانے والا چاہیے،
تو اپنے اسی بھائی کے لیے جو اسلام پر اعتراض کرتا تھا اس کے لیے بھی ٹکٹ بنوا دیا اور اسے کہا کہ والدہ جا رہی ہے عمرے پر، تم بھی ساتھ میں چلے جاؤ، تمہارا ٹکٹ اور تمہارا خرچہ میرے ذمہ ہوگا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں جانا تو نہیں چاہتا لیکن فری کا موقع مل رہا، چلو گھومنے کی نیت سے چلتے ہیں، تفریح کی نیت سے چلتے ہیں۔ جب ایئرپورٹ پر پہنچا ایسی بیماری اس کو ہو گئی کہ وہ اب چل پھر نہیں سکتا، مجبوراً اس کو اسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ اس کی والدہ چونکہ اس نے احرام باندھ رکھا تھا، وہ گئی، اس نے بیت اللہ کا طواف کیا، اپنا عمرہ مکمل کیا، پھر آئی دیکھنے ابھی بھی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی، اتنا بیمار ہے وہ جا ہی نہیں سکتا۔ پھر اس نے اپنے جو اعمال تھے کیے، 20 دن کا پیکج تھا، پورے 20 دن تک وہ بیمار رہا، وہاں سے وہ بیت اللہ تک نہیں جا سکا۔ اس کی والدہ نے اپنا عمرہ مکمل کیا اور جو اعمال کرنے تھے 20 دن میں کیے، واپس وہیں سے فلائٹ پکڑ کے اپنے گھر چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جب انسان کی نیت سچی نہیں ہوتی تو وہاں پہنچا کر بھی اللہ نے اپنا گھر دیکھنے کا موقع اس کو نہیں دیا، اور وہ وہاں اتنا قریب پہنچ کر کے بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکا۔ تو آدمی کو نیت ایک دم صاف رکھنی چاہیے اور دل میں ارادہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہاں پہنچائے گا، اس کے لیے آدمی کوشش کرے، اللہ سے مانگتا رہے۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم جاتے نہیں ہیں، اللہ کے دربار میں کوئی جاتا نہیں، اللہ جس کو بلاتے ہیں وہی پہنچتا ہے۔ تو کوئی یہ گھمنڈ نہ کرے میرے پاس اتنا پیسہ ہے، ہم جاتے نہیں ہیں، جب چاہے جا سکتے ہیں، اور جب چاہے لاکھوں روپیہ میرے پاس موجود ہے، جب میں چاہوں پہنچ سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بیت اللہ کے قریب مکہ مکرمہ میں، مدینہ میں ٹیکسی چلاتا تھا اور لوگوں کو مکہ سے مدینہ، مدینے سے مکہ، اور لوگوں کو مسجد کی زیارتیں کرواتا تھا، وہاں جو خاص مقامات ہیں وہاں لے کر کے جاتا تھا۔ تو ایک آدمی اس کے ساتھ بیٹھا، اس نے کہا تم تو بڑے خوش قسمت انسان ہو، مکہ میں رہتے ہو، مدینہ میں رہتے ہو، لوگوں کو یہاں گھماتے ہو، تمہیں تو ہر وقت کی نماز بیت اللہ کے قریب مسجد حرام میں پڑھنے کا موقع ملتا ہوگا، تم نے تو بہت حج اور عمرے کیے ہوں گے۔ تو اس آدمی نے کہا نہیں، مجھے فرصت ہی نہیں ملتی ہے، مجھے کبھی موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ تو کہا کچھ حج اور عمرہ تو کیا ہو؟ کہا کبھی نہیں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 24 سال ہو گئے، 24 سال سے ٹیکسی چلا رہا ہوں، لوگوں کو بیت اللہ پہنچاتا ہوں، مدینہ پہنچاتا ہوں، مسجدوں کی زیارت کرواتا ہوں، لیکن میرے پاس فرصت ہی نہیں ہے، میں نے کبھی ایک وقت کی نماز بھی مسجد حرام کے اندر نہیں پڑھی، اور کبھی میں نے کوئی عمرہ اور حج نہیں کیا۔ تو اتنا قریب آدمی رہ رہا ہے، اس کے باوجود اسے اللہ کے گھر میں جانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں ان لوگوں کو کہ اپنے گھمنڈ میں مت رہو، میرے پاس اتنا ہے، میں جب چاہے جا سکتا ہوں، جب چاہے حج اور عمرہ کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کی نیت دیکھتے ہیں، نیت صاف ستھری ہوتی ہے، اللہ اس کو اپنے گھر پہنچاتے ہیں، اپنے دربار میں پہنچاتے ہیں، طواف کرنے کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ اور نیت جب سچی نہیں ہوتی ہے، دل میں ارادہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ قریب رہ کر بھی اس جگہ نہیں پہنچ پاتا، اللہ کے دربار میں نہیں جا پاتا۔ مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن سب آدمی مسجد میں نہیں آ پاتے، چوک چوراہے پر کھڑے رہتے ہیں، دکانوں پر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، بیٹھے ہوئے، لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ ان کو محروم کر رہے ہیں اپنے دربار سے، اتنے قریب رہ کر بھی، اذان کی آواز سن کر بھی اللہ کے دربار میں نہیں آ رہے، تو یہ لوگ محروم ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ کی طرف توجہ کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ تو بہرحال حج یہ بہت اونچا عمل ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ تو انسان کی نیت ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے، اور اللہ سے انسان دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ مجھے اپنے دربار میں بلا دے۔ وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ جو زندگی بھر جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ میرا قبلے کی طرف، جس قبلے کی طرف رخ کر کے ہم زندگی بھر نماز پڑھتے ہیں، جب وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا اس وقت کا منظر کیا ہوگا۔ تو کتنا خوش قسمت وہ انسان ہے جو زندگی بھر جس کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس جگہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، اس کا طواف کرے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ مدینہ میں مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کے بعد مسجد اقصی میں جو ملک شام میں، وہاں ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو یہ مقدس مقامات ہیں۔ جب آدمی جائے ان جگہوں پر، اللہ کسی کو توفیق دے دے، وہ انسان اس جگہ پہنچ جائے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس جگہ جتنے بھی دن رہے احترام کے ساتھ، اس جگہ کا ادب اور اس جگہ کے احترام کا خیال رکھتے ہوئے وہاں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو، وہاں گناہوں سے آدمی بالکل بچا رہے۔ اتنے مقدس مقامات میں جا کر بھی انسان گناہ کرتا رہے، اور جیسی زندگی یہاں گزر رہی ہے اس جگہ جا کر بھی ویسی زندگی گزارے، تو پھر اس مقدس مقام پر جانے کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ تو جب آدمی مکہ جائے یا مدینہ جائے تو خاص کر کے نمازوں کا اہتمام کرے، اس جگہ کے ادب اور احترام کا خیال رکھے، وہاں کسی کو تکلیف نہ ہو، اور خاص کر کے اس جگہ کے لوگوں کو، وہاں کی چیزوں کو برا بھلا نہ کہے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم سے ہو سکے کہ تم مدینے میں مرو تو تمہیں وہاں مرنا چاہیے، یعنی انسان کوشش کرے اس کے لیے وہاں رہنے کا اور وہاں قیام کا انتظام ہو جائے، تو اس سے بہترین شہر دنیا کے اندر کوئی نہیں، اس سے بہترین جگہ کوئی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہاں کے لوگوں کو، وہاں کی چیزوں کو، وہاں کے شہر کو، جگہ کو برا بھلا کہنے سے۔ تو آدمی جب اس جگہ جائے تو زیادہ سے زیادہ وہ کام کرے جو اس کے علاوہ کہیں نہیں کر سکتا۔ مکہ میں رہے تو زیادہ سے زیادہ طواف کرے، کیونکہ طواف اس کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مدینے میں رہے تو زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب میری قبر پر آ کر کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو میں خود اس کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں، اور جب دور سے پڑھتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو مدینے میں رہے مسجد نبوی کے اندر تو زیادہ سے زیادہ نبی کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا کہ جمعے کے دن خاص طور سے درود شریف پڑھا کرو۔ جو آدمی زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، قیامت کے دن اس کا سفارشی بنوں گا، اللہ کے عذاب سے اس کو نجات دلاؤں گا، جنت اس کو دلاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود جمعے کے دن پڑھنا چاہیے۔ اور جو لوگ مدینہ جائیں حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، جب جائیں مدینہ پہنچے تو زیادہ سے زیادہ مدینے میں رہ کر حضور کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھے اور وہاں کی چیزوں کا ادب اور احترام کرے۔ مکہ میں رہے تو زیادہ سے زیادہ طواف کرے۔ اسی طرح مدینے میں رہے تو مسجد قباء ایک مسجد ہے، وہاں پر بھی جا کر کے نماز کا اہتمام کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ تو مسجد قباء وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تشریف لے جایا کرتے تھے، تو وہاں بھی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مسجد کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ وہ مسجد ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اور تو وہ مسجد زیادہ مستحق ہے کہ انسان اس میں قیام کرے۔ تو اس میں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مسجد قباء میں اللہ تعالیٰ جو مسجد تقوی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اللہ اس مسجد کو آباد رکھتے ہیں، اللہ اس مسجد کو شاداب رکھتے ہیں، اللہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھتے ہیں۔ اس مسجد کے آباد کرنے والے لوگوں کو آباد کرتے ہیں جو مسجد تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہو، تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہو۔ تو اس مسجد میں بھی جا کر کے انسان جب وہاں پہنچے اس مقدس جگہ پر تو وہاں بھی اہتمام کرے۔ بہرحال تو میں نے عرض کیا کہ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے حج کرنا، تو حج کا موسم چل رہا ہے، اس وجہ سے یہ باتیں بیان کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو استطاعت دی ہے جو وہاں تک جا سکتے ہوں اور جو سفر کا خرچ برداشت کر سکتے ہوں، گھر والوں کے لیے انتظام کر سکتے ہوں اور راستہ پر امن ہو، تو وہ کوشش کرے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے۔ تو ان پر حج کرنا فرض ہے جو لوگ وہاں تک
جا سکتے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جس آدمی کے پاس سواری کا بھی انتظام ہو، راستے کے توشے کا بھی انتظام ہو، اس کے باوجود وہ آدمی حج نہیں کرتا، تو فرمایا کہ وہ آدمی یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر کے مر جائے، یعنی اس کے ایمان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے، وہ اس جگہ جا سکتا ہے، خرچ برداشت کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر اب حج فرض ہو گیا، لیکن وہ حج کرتا نہیں ہے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، تو پھر وہ یہودی ہو کر کے مر جائے، نصرانی ہو کر کے مر جائے، یعنی اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جن لوگوں کو وسعت دی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے۔ یہ سال تو چلا گیا، اب آئندہ سال جب حج کے فارم بھرے جائیں گے تو اس وقت جن لوگوں پر فرض ہے، جن لوگوں کے پاس اتنا اللہ نے وسعت دی ہے وہاں تک جا سکتے ہو، تو ان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بہت ہی اونچا عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔